بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پیر کو الحمدللہ پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 9 بجے میں اپنے والد محترم، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و واقعات آپ کو سناتا ہوں. اور انشاءاللہ اس پروگرام کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ان کی شاعری کے اوپر کچھ بات کی جائے، لیکن کچھ ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتایا جائے پہلے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ان کی شاعری کے حوالے سے بات کی جائے گی. تو گزشتہ 2 پروگراموں میں میں نے ان کے ساتھ جو ہمارے گھر کی فیملی کے اور مسجد کے معاملات، کمیونٹی کے معاملات، ان کی اپنی ذاتی زندگی کے معاملات، اس پر میں نے بات کی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے پروگرام سے پھر ان کی شاعری پر انشاءاللہ بات شروع ہوگی. تو یہ 3 پروگرام جو مجھے یاد ہیں، اور میں نے کوئی اس کی تقریر تیار نہیں کی ہے، جو اسپونٹینیس مجھے ذہن میں آتی ہیں چیزیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان شریف کی مبارکباد. آج الحمدللہ یہاں کیلگری میں، کینیڈا میں ہمارا الحمدللہ 4تھا روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. میرے والد محترم، میرے پیر مرشد، میرے استاد محترم، جنہوں نے خالی دین نہیں بلکہ دنیاوی علوم بھی ہمیں پڑھائے، حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، نعت شریف کے حوالے سے، علم دین کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اور کمیونٹی سروس کے حوالے سے، پاکستان کی خدمت کے حوالے سے، الحمدللہ مسجدوں کی خدمت کے حوالے سے، دین کی اشاعت و تبلیغ کے حوالے سے، اور روحانی بیماریوں کے علاج کے حوالے سے الحمدللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ ساری دنیا انہیں جانتی ہے. آج میں کچھ مزید حالات ان کے آپ سے بیان کروں گا. میرے والد محترم نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ وہ تھوڑے سے آزردہ حال تھے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا پہلے بھی کہ مالی سچویشن بہت کمزور تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اسی میں گزارا بھی کیا گیا. مجھے انہوں نے ایک دفعہ میں نے ان کو جب یہ کہا کہ آپ نے نہ کوٹھیاں بنائی ہیں نہ کاریں خریدی ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں حلال کھلایا ہے اور حلال کھایا ہے. تمہیں اگر محنت کرنی ہے، تمہیں اگر دولت جمع کرنی ہے تو محنت کرو اور جمع کرو، لیکن حلال یاد رکھنا، کیونکہ حرام جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور وہ نکل جاتا ہے. تو اس طرح سے ایک دن وہ بڑے آزردہ حال تھے کسی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں جن کا مزار ہے، ان کے مزار پر جا کے میں کچھ ان سے عرض کروں گا گھر کے معاملات کے حوالے سے. کیونکہ بابا بلے شاہ صاحب کے پیر صاحب حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ ارائی ہیں، اور ہماری جو والدہ تھیں وہ بھی ارائی تھیں. تو آپ نے کہا کہ آپ نے گھر میں کچھ بات چیت ہوئی ہوگی، تو آپ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ کے بارے میں شکایت کرنے گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رکشہ لیا
اور کبھی حضرت شاہ عنایت کے مزار پہ اس سے پہلے وہ گئے نہیں تھے. لوگوں سے پوچھ پاچھ کے چلے گئے کسی ایک گلی میں شالامار باغ کے پاس کہیں لاہور میں. تو کسی نے کہا کہ اس گلی میں چلے جاؤ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گلی میں چلا گیا تو واقعی سامنے ایک مزار آیا. تو میں نے لوح مزار کی تختی نہیں پڑھی، بس میں جا کے سیدھا وہاں بیٹھ گیا اور میں نے مراقبہ شروع کیا. فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد مراقبہ شروع کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا وہاں دل نہ لگے. تو میں اپنے آپ میں اندر ہی سوچ رہا تھا کہ میں بڑی جستجو کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں اور یہاں میرا دل نہیں لگ رہا. تو کہہ رہے میری آنکھ کھلی تو میں نے جو لوح مزار پڑھی تو وہ حضرت شاہ عنایت کا مزار نہیں تھا، وہ کسی اور بزرگ کا مزار تھا. تو آپ سمجھ گئے کہ میرا دل کیوں نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ حضرت شاہ عنایت کے مزار پہ جائیں. لیکن یہ ایک اندر سے ان کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ تو اپنی طور پہ یہ سمجھتے تھے کہ شاہ عنایت کا مزار ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ ان کا مزار نہیں تھا. تو یہ ایک روحانی تعلق آپ اندازہ لگائیے کہ وہیں سے شروع. آپ کہتے ہیں میں نے فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی اور پھر میں باہر آ گیا. پھر باہر آ کے لوگوں سے پوچھا کہ حضرت شاہ عنایت کا مزار کیا. ان کا بڑا نہیں وہ فلانی دوسری گلی میں ہے. تو آپ فرمانے لگے. پھر میں وہاں گیا اور وہاں گیا تو جیسے ہی میں بیٹھا تو میرے پاس زار و قطار ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں مراقبے میں تھا. اور یہ اسی کو کشف القبور کہتے ہیں. کہتے ہیں قبر سے مراقبے کی کیفیت کے اندر قبر سے ایک ہاتھ نکلا جس میں چاندی کے ایک کٹورے میں نقشین کٹورا تھا، ٹھنڈا پانی بھرا ہوا تھا. وہ مجھے دیا گیا اور میں نے وہ پیا اور اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں مجھے بہت زبردست محسوس ہوئی. اور اس کے بعد مجھے اسی مراقبے کی کیفیت میں ایک ہاتھ قبر سے نکلا اور اس نے مجھے ایک تولیہ پیش کیا. یعنی جیسے یہ کیفیت ختم ہوئی میں فاتحہ پڑھی اور اتنا سکون اور اطمینان مجھے ہو گیا. میں نے دعا فاتحہ پڑھنے کے بعد وہاں سے چل پڑا. تو یہ آپ کے کشف القبور کی ایک واقعے میں سے ایک واقعہ جو مجھے معلوم ہے وہ آپ نے بتایا. کشف القبور یاد رکھیے بزرگان دین کو ہوتا ہے الحمدللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب مزار کے ساتھ بات چیت کروا دیتا ہے، ملاقات کروا دیتا ہے. آپ سائنس میں اس کو ہیلوسینیشن بھی کہیں گے لوگ، اب جو مرضی کہتے رہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کو اللہ تبارک و تعالی صاحب مزار کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمانے کے لیے، اس کو سکون دلانے کے لیے، اس کو کوئی مسئلے کا حل بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو عطا فرماتے ہیں. حضرات محترم، والد صاحب جیسا کہ میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ والد صاحب کے 3 بھائی اور 1 بہن تھے، یعنی یہ 4 بھائی اور 1 بہن ہوئے. لیکن والد صاحب سے جو بڑے تھے عبد القادر صاحب، ان کا ہندوستان میں ہی انتقال ہو گیا تھا. تو پاکستان جب یہ تشریف لائے تو ان کے 2 بھائی اور 1 بہن اور والدہ پیر سید عبد الخالق شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ والد صاحب سے چھوٹے ہیں. پیر سید شریف الدین نیر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عبد الخالق شاہ صاحب سے چھوٹے ہیں. اور والد صاحب کی جو بہن ہماری پھوپھی صفیہ بیگم ماشاء اللہ، سیدہ صفیہ، یہ ماشاء اللہ ان سے بھی چھوٹی ہیں. اور ہماری پھوپھی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. پیر سید عبد الخالق شاہ صاحب لاہور میں الحمدللہ بڑے مشہور پیروں میں ان کا شمار ہوتا. اور آپ نہ صرف پیر تھے بلکہ گورنمنٹ کے سرکاری دفتر میں ملازم بھی رہے، اور حکمت آپ کی بڑی مشہور تھی. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا دی تھی، اور شام کو ان کا دواخانہ ہوتا تھا جس میں لوگوں کو دوائیاں دی جاتی. سید عبد الخالق شاہ صاحب بھی نعت شریف لکھتے تھے اور آپ کا تخلص گوہر تھا. سید شریف الدین نیر سہروردی
رحمۃ اللہ علیہ دنیا نعت کے اندر ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں. آپ کا تخلص نیر ہے اور آپ کا کلام باقاعدہ چھپا ہوا ہے. یہ دونوں بھائی بھی والد صاحب کے شاگرد ہیں نعت خوانی کے اندر، اور والد صاحب ہی نے ان کو اپنے پیر سید ابو الفیض قلندر علی شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کروایا تھا، اور اپنی بہن کو بھی بیعت کروایا تھا. سید شریف الدین نیر صاحب تو بہت عرصے تک الحمدللہ کل پاکستان محفل نعت میں، بلکہ پوری زندگی انہوں نے جب سے محفل نعت شروع ہوئی ہے والد صاحب کے ساتھ شریک رہے. کچھ عرصہ انہوں نے اپنی الگ تنظیمیں بنا لی تھی حلقہ احباب نیر کے نام سے، اور پھر اس میں بھی ماشاءاللہ وہ اپنا خود پروگرام کرنے لگے لاہور کے اندر. والد محترم کے ساتھ جو وقت میرا گزرا ہے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں بہت چھوٹا سا تھا اور میری ایک عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، سوائے ان دنوں کے کہ جب ان کو کسی پروگرام میں فوراً نہ جانا ہو. جب مسجد میں ہونے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے. الحمدللہ میں ان کے پاس جہاں نماز پر ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد یعقوب سہروردی جو ان کے مرید تھے وہ آ جاتے، وہ اپنی خوابیں سنانا شروع کر دیتے. ایک آدھ کوئی اور شخص آتا، لیکن موسٹ آف دا ٹائم میں ان کے ساتھ تنہا باتیں کرتا تھا عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے مصلی پر. وہ جو ٹائم ون آن ون کے ساتھ گزرا وہی الحمدللہ میری تربیت میں بہت نمایاں ہے، اور اس نے بہت الحمدللہ وہ صلاحیت عطا فرمائی، وہ تربیت عطا فرمائی، وہ سلیقہ عطا فرمایا جو آج بھی مجھے کام آتا ہے اور ہمیشہ کام آتا رہے گا انشاءاللہ. والد صاحب بیٹھتے تھے تو کچھ پڑھانے کے علاوہ اپنے زندگی کے واقعات، مسائل، عقیدے کی باتیں، تصوف کی باتیں اور دین کے فقہی مسائل کے حوالے سے کافی الحمدللہ وہ سمجھاتے رہتے تھے. لیکن وہ عشاء کے بعد کا وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس وقت نے وہ چاہے وہ چند منٹ ہو یا چند گھنٹے ہو، وہ ان کے ساتھ جو بات ہوتی تھی الحمدللہ اس سے جو علم اور جو روحانیت حاصل ہوتی وہ انسان کو کلاس روم میں حاصل نہیں ہو سکی. اس طرح والد صاحب کے جو پیر و مرشد تھے قادری سلسلے میں حضرت میاں محمد نبی شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر جمعے کو بغدادی مسجد میں نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت میاں صاحب کے ایک مرید تھے ابراہیم صاحب جو مارٹن کوارٹرز میں ہی ان کے گھر میں تھے، ان کے گھر وہ جاتے تو وہاں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے اور وہاں تھوڑی سی بات چیت ہوتی، اور اس کے بعد کوئی خاص اسٹرکچر پروگرام نہیں ہوتا تھا. ایک آدھ دفعہ کبھی کسی نے نعت پڑھ لی، ادروائز وہ خالی باتیں ہوتی تھیں، چائے پی، اس کے ساتھ کوئی بسکٹ وغیرہ کھائے، اور پھر وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے میں وہ بات چیت ختم کر کے وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے. ہم سب اپنے گھروں میں آ جاتے تھے. یہ جو حلقہ ہوتا تھا جمعے کی نماز کے بعد ابراہیم صاحب کے گھر میں، حضرت میاں محمد نبی شاہ جہاں پوری ہوتے تھے، اس میں والد صاحب ہوتے تھے اور میاں صاحب کے چند اور مریدین ہوتے تھے، اور ہم بچے ہوتے وہاں بیٹھے ہوتے تھے. ان کی وہ باتوں میں، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا غیر رسمی باتیں، اس میں وہ جو روحانیت اور تربیت اور علم ہوتا تھا وہ کلاس روم والی باتوں میں نہیں ہوتا. اس محفل سے بھی ہم نے بہت سیکھا الحمدللہ. حضرات محترم، میں نے جب این اے ڈی یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا اور میں نے یہ سوچا کہ میں اب جا کے ماسٹرز امریکہ جا کے کروں گا، تو لازمی طور پر ہمارے پاس پیسے تو اتنے نہیں تھے. میں نے الحمدللہ ٹیوشن پڑھائی ہے 10ویں جماعت سے. سب سے پہلے میرے ٹیوشن جو تھی وہ قرآن کریم پڑھانے کی تھی، اور جو والد صاحب نے لگوائی تھی. مارٹن کوارٹرز میں ایک خواجہ صاحب تھے جو منسٹری آف فوڈ میں تھے، ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا. اس کو قرآن شریف پڑھانا تھا. سب سے پہلے میں نے کسی کے گھر میں جا کے قرآن شریف اگر پڑھایا ہے تو وہ خواجہ صاحب کے گھر میں پڑھایا. سنہری مسجد کے پاس ان کا گھر تھا.
رابی ان کے بیٹے کا نام تھا اور نوشین ان کی بیٹی کا نام تھا. بچے تھے چھوٹے چھوٹے. میں اس زمانے میں میٹرک پہ تھا. الحمدللہ ان دونوں بچوں نے مجھ سے قرآن کریم ختم کیا. اس کے بعد الحمدللہ اور مجھے ٹیوشنیں مل گئی قرآن پڑھانے کی. تو میں گھر گھر جا کے قرآن کریم پڑھاتا تھا. اور الحمدللہ مجھے یاد نہیں ہے کتنے لوگوں کو میں نے پڑھایا، لیکن بے شمار لوگوں کو الحمدللہ اس جوانی میں، جب میں 16 17 سال کا تھا، قرآن کریم پڑھانا میں نے شروع کیا. اور مجھے یاد ہے کہ کراچی میں اس زمانے میں بنگال، کیونکہ مشرقی پاکستان تو مغربی پاکستان ایک ہی پاکستان تھا، تو اس زمانے میں وہاں پر کراچی میں کلیٹن کوارٹرز کے اندر سلیمانیہ مسجد کے پاس بنگالی زبان کا اسکول ہوتا تھا. تو اس کے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ بنگالی بولتے تھے، اور وہ بنگالی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے. الحمدللہ میں نے ان کو بھی قرآن کریم پڑھایا. ان کے بچے، ان کا بیٹا ہوتا تھا بڑا جوان بیٹا جو مجھ سے بھی عمر میں بڑا تھا، اس کو بھی الحمدللہ میں نے قرآن کریم پڑھایا. اس طرح سے اور بھی بہت سارے ہیں جس طرح سے میں نے قرآن کریم کی ٹیوشن سے لوگوں کو گھر گھر جا کے قرآن کریم پڑھایا. اور مجھے 10 روپے ملتے تھے اس وقت. 2 بچوں کے پڑھانے کے 10 روپے، ایک بچے کو پڑھانے کے 5 روپے. تو یہ میری فیس ہوتی تھی. اور جو میں نے کبھی طے نہیں کی وہ خود اپنی مرضی سے الحمدللہ جو مجھے مل جاتا تھا. پھر جب میں کالج میں آیا تو پھر میں نے ٹیوشن دوسری پڑھانا شروع کر دی. 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا. اس میں سائنسز بھی، میتھس بھی اور انگلش وغیرہ یہ سارے سبجیکٹ میں پڑھاتا رہا. NIT یونیورسٹی میں الحمدللہ میں جب پہنچا تو پھر میں نے النور سوسائٹی کے اندر ایک ٹیوشن سینٹر قائم کیا تھا، ایکسیلنٹ سکسیس کوچنگ سینٹر. اللہ نے اس سینٹر کو پورے کراچی میں بہت عزت دی. بہترین اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے. اور الحمدللہ اس سینٹر سے اکثر کراچی کے 12ویں جماعت کے بورڈ میں، 12ویں جماعت کے بورڈ میں اور میٹرک میں الحمدللہ کئی بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں. اور وہ بچے الحمدللہ کبھی کبھار ان سے میرا رابطہ ہوتا ہے کہ کراچی بورڈ میں جن کی 3rd پوزیشن آئی، 2nd پوزیشن آئی الحمدللہ. تو اس طرح سے یہ ٹیوشن کر پڑھا کے الحمدللہ جو تھوڑے بہت پیسے میں نے جمع کر لیے تھے تو میرے پاس 25,000 روپے جمع ہو گئے تھے. باقی خرچ ہو جایا کرتے تھے. اب میں نے جب امریکہ میں داخلے کے لیے اپلائی کیا NJIT میں، نیو جرسی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، ماسٹرز کرنا تھا میں نے مینجمنٹ، انڈسٹریل مینجمنٹ انجینئرنگ میں. اور میں نے NIT سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی کیا تھا، لیکن میری کوشش تھی، خواہش تھی کہ میں مینجمنٹ سائٹ پہ چلا جاؤں. تو انڈسٹریل مینجمنٹ انجینئرنگ الحمدللہ اس میں نے اپلائی کیا تو داخلہ ہو گیا. اب 25,000 میں کیا کرتا، ٹکٹ ہی خرید سکتا تھا. اس زمانے میں ڈالر جو تھا، امریکی ڈالر 17 روپے کا ہوتا تھا. تو ویزا الحمدللہ مل گیا. تو اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ پہلے سیمسٹر کی ٹیوشن فیس کہاں سے لی جائے گی، کیونکہ ٹکٹ کے اتنے پیسے تھے کہ میں ٹکٹ خرید سکتا تھا امریکہ آنے کا. تو والد صاحب کی ایک دوست نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آج بھی حیات ہیں، میاں احمد دین صاحب. یہ علم و عمل بک ڈپو جو ایمپریس مارکیٹ پہ، اس کے مالک. پیر الہی بخش کالونی میں آپ کا گھر تھا اس وقت، اب بھی امید ہے کہ وہیں ہوں گے. احمد دین صاحب والد صاحب کے بڑے عقیدت مند تھے، بڑی محبت کرتے تھے. ان کے گھر میں مثنوی شریف کا درس ہوتا تھا جو والد صاحب جا کے دیا کرتے تھے، اور کئی سال جاری رہا وہ درس. تو والد صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے، میرے پاس اتنے تھے کہ میں ٹکٹ خرید کے آ سکتا تھا، جہاز کا ٹکٹ. لیکن پہلے سیمسٹر کی فیس جمع کرانی ہوتی. تو میرے والد صاحب سے کہا کہ اگر احمد دین، ان کے عقیدت بندوں میں اگر کوئی امیر آدمی تھا تو یہ احمد دین صاحب ہی تھے، باقی سب غریب غربا تھے. تو احمد دین صاحب سے الحمدللہ میں نے پہلے سیمسٹر کی فیشن جو 25,000 روپے وہ ان سے قرضہ لیا، اور وہ قرضہ لے کے میں امریکہ آ گیا. اور اس کے بعد الحمدللہ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، یہ میرے والد کی، میری والدہ کی بے حد دعائیں ہیں کہ ایک غریب فیملی سے انسان تنے دنا اٹھ کر امریکہ آ گیا، اور اس کے پاس پہلے سیمسٹر کی صرف فیس تھی. تو فیس تو جمع کرا دی.
لیکن الحمدللہ ہمارے جو اسٹیپ بردر ہیں عظیم میاں صاحب، ان کے ہاں میں ٹھہرا. وہ امریکہ میں ہی ہوتے تھے، بہت پہلے سے امریکہ میں تھے. تو اس طرح سے رہنے کا مسئلہ بھی الحمدللہ حل ہو گیا. اور پھر الحمدللہ ایک چھوٹی سی کسی کے گھر میں انہی کے عزیزوں میں خدمت کرنے، ایک بچے کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا، تو اس کے وہ مجھے کچھ پیسے دیتے تھے. اس طرح سے الحمدللہ کام چلنا شروع ہو گیا. اور پھر رب کے مہربانی کہ تھوڑی عرصے کے بعد مجھے اپنے ہی پروفیشن میں، انجینئرنگ کے پروفیشن میں، اس اسٹوڈنٹ ویزا کے ہوتے ہوئے نیو جرسی کے اندر ایک کمپنی نے اسپانسر کر کے مجھے الحمدللہ ورک ویزا دلا دیا، اور میں نے وہاں کام شروع کر دیا جبکہ میں اسٹوڈنٹ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس طرح سے موقع نہیں دیا اور مجھے بچا لیا جس طرح سے بہت سارے لوگ آ کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں. امیروں کے بچے پریشان ہوتے ہیں، اللہ نے بالکل پریشانی نہیں ہونے دی. تو اس طرح سے یہ امریکہ آیا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا، اور اس کے بعد جاب بھی کی. پھر اس کے بعد میں سعودی عرب الحمدللہ جاب ہو گئی، تو پھر میں وہاں یونیورسٹی پڑھانے چلا گیا، اور اس کے بعد پھر یہاں کینیڈا آ گئے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں دیں، اور جو ہمیں قناعت پسندی کے ساتھ جو بھی کر سکتے تھے وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا. اور پھر الحمدللہ احمد دین صاحب کے وہ 25,000 روپے میں نے امریکہ میں بیٹھے جو تھوڑے بہت پیسے بچتے تھے وہ میں نے ان کے ادا کر دیے. اللہ تعالیٰ احمد دین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے اس کیریئر بلڈنگ میں یقیناً ان کی کوشش اور ان کا تعاون بھی شامل ہے. بچپن میں ہمیں مجھے یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے سے تھے تو والد صاحب 4 آنے ہمیں ملا کرتے تھے روز کا خرچہ. فصیح الدین صاحب کو بھی، مجھے بھی، اعجاز الدین صاحب کو بھی، میری بہن کو بھی 4 آنے. تو والد صاحب کا 1 روپیہ روز کا ہمارے اوپر خرچ ہوتا تھا، جو یعنی جیب خرچے سے کہا جائے. چند واقعات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں والد صاحب کے ساتھ. والد صاحب کے ایک مرید تھے لسبیلا چوک پہ، مرید نہیں، عقیدت مند. لسبیلا چوک پہ وہ بڑی عقیدت مند تھے، بہت محبت کرنے والے تھے. اور ان کا نام میں بھول گیا ہوں. یہ لسبیلا چوک پہ جو کونے پہ مسجد ہے اس کے اندر گلی میں جا کے ان کی کوٹھی ہوتی تھی. یہ ماشاءاللہ بہت امیر تھے، اور ان کی کوئی ٹیکسٹائل کا بزنس تھا. یعنی ان کی ٹیکسٹائل فیکٹری تھی سائٹ کے اندر. لیکن یہ والد صاحب کے یہاں دوست تھے. وہاں وہ کراچی میں مفتی شفیع صاحب بھی ان کے بڑے یعنی یہ ان کے بڑے مداح تھے، یہ ان کے بھی عقیدت مند تھے. تو یہ جو صاحب تھے ان کے نام میں بھول گیا ہوں. ان کے گھر میں ہر سال 12 ربیع الاول کو انہوں نے رات کو اپنے گھر میں میلاد شریف کرتے تھے، اور والد صاحب کے ساتھ میں اور فصیح الدین ہم دونوں جایا کرتے تھے. ایک سال مجھے یاد ہے کہ میزبان نے والد صاحب کو بھی بلا لیا اور مفتی شفیع صاحب کو بھی بلا لیا. اور ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت. میرے خیال میں 5ویں 6ٹھی 7ویں 5ویں 6ٹھی جماعت اسی جماعت میں ہوں گے. لیکن ہمیں پورا ہوش ہے کہ وہ کوئی پبلک جلسہ نہیں ہوتا تھا. ان کے گھر خالی ان کے گھر کے افراد ہوتے تھے، صاحب خانہ کے گھر کے افراد، یا ان کے کچھ ملازم وغیرہ جو کوک وغیرہ اس طرح سے وہ ہوتے تھے، اور گھر کے لوگ ہوتے تھے. میں اور فصیح الدین اور والد صاحب تھے. مفتی شفیع صاحب مجھے یاد پڑتا ہے بہت اچھی طرح سے، مفتی شفیع صاحب کے ساتھ بھی 2 ہم سے بڑی عمر کے نوجوان لوگ آئے تھے. اور میرا اب یہ خیال ہے کہ وہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب یہی ہوں گے میرا خیال، کیونکہ اس وقت ان کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، بالکل نوجوان تھے یہ بھی. ہم ان سے عمر میں تھوڑا چھوٹے ہوں گے، یہ ہم سے تھوڑے سے بڑے ہوں گے. مفتی شفیع صاحب تشریف لائے، انہوں نے واعظ کیا. اب میں آپ کو یہ بڑا اہم واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ موجودہ دور میں فرقہ واریت نے جس طرح سے لوگوں کو کھا گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے، مفتی شفیع صاحب مکتبہ دیوبند میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب کے والد محترم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب ہیں، اور والد صاحب
الحمدللہ اہل سنت والجماعت جسے لوگ بریلوی مکتبہ فکر کہتے ہیں، اس کے عالم ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کے 2 بیٹے ہیں، باقی صاحب خانہ ان کے گھر والے 4-5 لوگ اور ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے تقریر فرمائی، والد صاحب نے ان کے بعد نعت شریف بھی پڑھی اور تقریر بھی پڑھی۔ اب آخر میں صلاۃ والسلام ہوا۔ اب یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب اور ان کے ساتھ جو 2 نوجوان تھے، جنہیں میرا خیال ہے کہ وہ یہی تھے، تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی صاحب، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، یہ حضرات بیٹھے رہے، میں اور والد آصف فصیح الدین صاحب اور والد صاحب اور صاحب خانہ یہ سب کھڑے ہو گئے اور صلاۃ والسلام پڑھا۔ مفتی شفیع صاحب اور ان کے 2 ساتھ جو آئے تھے وہ بیٹھے رہے۔ حضرات محترم، صلاۃ والسلام ختم ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، کھانا بھی سب نے کھایا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے والد صاحب نے شفیع صاحب کو برا کہا اور مفتی شفیع صاحب نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے کھڑے ہو کے بدعت اور شرک کیا ہے۔ انہوں نے ان کو نہیں کہا کہ بھئی آپ بیٹھے رہے، آپ نے تعظیم نہیں کی، آپ نے گستاخی کی، کچھ نہیں۔ آپ نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا، صاحب خانہ نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا، مفتی صاحب بیٹھے رہے، کھانا بھی کھایا، سلام کیا اور اس کے بعد سب چلے گئے۔ یہ جو رواداری تھی یہ اب ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے باوجود ایک جگہ اکٹھے ہونے کی صلاحیت تھی، یہ اب ہمارے یہاں ختم ہو گئی۔ اس کو ہمیں واپس لانا ہوگا۔ یقیناً والد صاحب کے بارے میں سب کو پتا ہے، مفتی صاحب کو بھی پتا تھا، اور مفتی صاحب کے بارے میں والد صاحب کو بھی پتا تھا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، اور الحمدللہ اور کتنے سالڈ ہیں اپنے اپنے عقیدوں کے اوپر جمے ہوئے۔ لیکن وہاں نفرت نہیں تھی، اختلاف ضرور تھا، وہاں وہ دشمنیاں نہیں تھی۔ کاش ہم مسلمانوں میں یہ چیز واپس آ جائے کہ ہم اختلاف کو دشمنی نہ بنیں۔ والد محترم ہمیشہ بڑے سادہ اور تکلفات سے دور زندگی تھی۔ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں مشائخ کنونشن میں ان کو دعوت دی گئی، تو مشائخ کنونشن ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر۔ اس زمانے میں عبداللہ خلجی غالباً ان کا نام تھا، وہ وزیر اوقاف تھے، جمعیت العلماء اسلام کے یہ وزیر تھے ضیاء الحق صاحب کی کیبنٹ میں۔ انہوں نے والد صاحب کو بھی دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، تو والد صاحب گئے، اسلام آباد گئے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور وہی جو سادہ سا ان کا حلیہ ہوتا ہے اسی حال میں گئے۔ والد صاحب کہتے ہیں سب علماء بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے جن کا انتخاب کیا ہوا تھا گورنمنٹ کے لوگوں نے، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے مدح سرائی کی ضیاء الحق صاحب کی۔ تو کہنے لگے میں بڑا مایوس ہوا کہ انہوں نے باقی لوگوں کو وقت نہیں دیا، انہوں نے ان لوگوں کو ہی وقت دیا جو گورنمنٹ کے سلیکٹڈ پیر صاحبان تھے یا علماء کرام تھے۔ بہرحال آ گئے۔ اگلے سال پھر مشائخ کنونشن ہوا، والد صاحب کو پھر دعوت دی گئی، والد صاحب دوبارہ گئے، اور والد صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ نے خلجی صاحب کو کہا کہ دیکھیے مجھے بھی کچھ کہنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جو میرا ویو ہے نظام اسلام کے اوپر، نظام مصطفیٰ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بارے میں ضیاء الحق صاحب کو کچھ بتاؤں۔ یہاں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ سوائے ضیاء الحق صاحب کی مدح سرائی کرنے کے اور کچھ نہیں کہہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی کنونشن میں ایک پیر صاحب نے، ایک عالم نے یہ تجویز کی کہ ضیاء الحق صاحب کو امیر المومنین کا خطاب دیا جائے۔ یعنی جیسے یہ تجویز پیش کی گئی، اب سارے علماء پریشان، اسٹیج سے تجویز آئی کہ بھئی ضیاء الحق صاحب کو امیر المومنین کا خطاب آج ہم سب مل کر دیں۔ والد صاحب کہتے ہیں ابھی یہ تجویز آئی تھی اور ابھی سب سوچ ہی رہے تھے کہ کیا رد عمل کیا جائے۔ کہتے ہیں ایک نوجوان باشرہ انہی علماء مشائخ کے اندر سے وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان
وہ پیر صاحب تھے غالباً سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشینوں میں سے کوئی گدی نشین تھے. وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ کہا، ضیاء الحق صاحب کی طرف سے اشارہ کیا کہ تم اس شخص کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہو جس کا چہرہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہے. یہی وہ ہوتا ہے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں نوجوان سب سے پہلے کھڑا ہو گئے. ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ what should be our reaction، ہم عمل کیا، رد عمل ہمارا کیا ہو. وہ فوراً کھڑا ہو کہ تم اس شخص کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہو جس کے چہرے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے خالی ہے. یعنی جیسے وہ کھڑے ہوئے اور لازمی طور پر اور علماء میں مشائخ میں اس کا جذبہ پیدا ہوا تو فوراً اس چیز سے کہا کہ بھائی نہیں یہ تجویز تھی ضیاء الحق صاحب خود کہنے لگے نہیں مجھے اس چیز کے نہیں ماننا، تو انہوں نے اسی کو وہیں روک دیا، وہیں تھپ دیا اس کو. آپ فرماتے ہیں کنونشن کے بعد میں ہوٹل آیا. عبداللہ خلجی صاحب جو وزیر اوقاف تھے وہ میرے کمرے میں آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے، بھاٹے کے پاس جا رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت یہاں سوائے چاپلوسی کرنے کے اور صدر محترم کے قصیدے پڑھنے کے کچھ نہیں ہوتا ہے. آئندہ سال سے مجھے نہ بلائیے گا، میں بالکل نہیں آؤں. تو آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ خلجی صاحب نے کہا کہ حضرت ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ سب علماء مشائخ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، بہترین کھانے کھاتے ہیں، گاڑیاں لے کے جاتی ہیں، دروازے آپ کے شوفر دروازے کھولتے ہیں، کتنا ماشاءاللہ ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ علماء کی عزت ہوتی ہے، تو آپ کو یہ پسند نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا نہیں مجھے بالکل پسند نہیں آیا، مجھے آئندہ نہ بلائیے گا، نہ میں آؤں گا. اور آپ یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ نہ کبھی نہیں گئے. یہ تھی ان کی سادگی اور یہ تھی ان کی سچائی جو الحمدللہ انہوں نے کسی وقت بھی نہیں چھوڑی. حضرات محترم، والد صاحب الحمدللہ جہاں بڑا ان میں جلال تھا، بڑا روب تھا، بڑے سنجیدہ تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب موقع ہوتا تھا تو وہ ان میں الحمدللہ جسے کہتے ہیں سینس آف ہیومر بھی تھا. ایک دفعہ ان کے ایک مرید آئے، والد صاحب کسی وجہ سے کوئی بیک گراؤنڈ میں بات ہوئی ہوگی تو وہ بڑے سنجیدہ، بڑے غصے میں بھی کہہ لیجیے آپ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ مرید ان کا آیا نوجوان، اس نے کیا السلام علیکم کہا. آپ نے پوچھا بھائی کس سلسلے میں آیا؟ اب یہ انسان نے کہا سلسلہ سہروردیہ میں آیا ہوں. بس جیسے انہوں نے یہ کہا والد صاحب کو ہنسی آ گئی. اسی طرح سے والد صاحب کا سارا غصہ ختم ہو گیا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر یہ نعت خوان جو ہیں ماشاءاللہ ان میں بہت سارے ایسے نعت خوان بھی ہیں جو بڑے ہنس مکھ ہیں، بڑے جسے کہتے ہیں نا کامیڈی ان کے پاس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جب کراچی میں آتے تھے اوپر دارالعلوم سہروردیہ میں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا تو ان کے پاس بیٹھیے جائیے، آپ کو وہ کامیڈی نہیں ملے گی جو آپ کو پروفیشنل کمیڈین سے آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے. تو والد صاحب بھی ان کی ہنسمکھی باتوں سے محظوظ ہوتے تھے، اور الحمدللہ ایز لانگ ایز کہ وہ سنجیدہ ہو اور تہذیب کے دائرے میں ہو، تہذیب سے باہر نہیں ہونی چاہیے. یعنی مسلمان یہ نہیں ہے کہ ہر وقت موت کو یاد کرے اور گرمپی فیس بنا کے، روتا ہوا فیس بنا کے ڈپریشن کا شکار رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے ہمارے لیے، ہمیں اسے حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کو انجوائے کرنا یہ ہمارا بھی حق ہے اور ہمیں اس کو کرنا چاہیے. والد محترم اپنے عقیدے کا برملا اظہار کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے شخصیات پہ حملہ نہیں کیا. کبھی ایک انسان نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی کی اپنی تقریر کے اندر کسی انسان کا، کسی اپنے سے اختلاف رکھنے والے مولوی صاحب کا یا پیر صاحب کا یا کسی کا اس کے اوپر لعن طعن کی ہو، اس کو کافر مشرک کہا ہو، اس کو جہنمی کہا ہو. آپ عقائد پہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے،
آپ کے عقیدے میں یہ خامی ہے، یہ غلطی ہے، یہ اس میں اسلام سے انحراف ہے. عقائد پر بات ہوتی تھی، شخصیات پہ بات نہیں کرتے تھے. اور والد صاحب کے جو مخالفین تھے ان کے پاس چونکہ جواب نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور یہ میں اس کینیڈا میں بھی الحمدللہ میری زندگی کا بیشتر حصہ اس ملک میں گزرا ہے. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدہ یہی وہ عقیدہ ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا. یہی وہ عقیدہ ہے جو رسول پاک کی آل پاک، اصحاب پاک اور اہل بیت عظام نے دنیا میں پھیلایا ہے. باقی ہمارے فرقوں کے اندر ڈسٹریکشنز ہوئی ہیں، ڈیویشن ہوئی ہیں، انحراف ہوا ہے. یہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک اہل سنت والجماعت کے اندر محفوظ ہے. کیونکہ الحمدللہ کوئی بھی دنیا کا انسان اس عقیدے کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے اوپر موجود ہے، صحابہ کرام کے عقیدے پر موجود ہے، اہل بیت عظام کے عقیدے پر موجود ہے. تو والد صاحب تو ان کے برے عقائد جو ہمارے نزدیک برے ہیں، ہم نفرت نہیں کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر کہہ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو چھپانا یہ برا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کو مشرک اور بدعتی کہنا یہ برا عقیدہ ہے، یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، آپ بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ بیٹھ کے پڑھنا کوئی بری بات ہے، لیکن جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اس کو آپ کیسے مشرک بدعتی کہہ دیں گے؟ تو یہ اس قسم کی 11ویں شریف، میلاد شریف، بزرگان دین کے عرس، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. اس کا ایک فارمیٹ اس کا بدل گیا ہے، بالکل وہ بدلا ہوا ہے. جس طرح سے زندگی کے باقی ساری چیزیں بدل گئی ہیں، یہ بھی طریقے بدلے ہیں. جس طرح سے آج ہم رہتے ہیں کہ رسول پاک ایسے رہے تھے؟ نہیں، ہم رہتے ہیں. جو ٹیکنالوجی آج ہم یوز کر رہے ہیں اس زمانے میں نہیں تھی، ہم یوز کر رہے ہیں. جس طرح سے آج ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھا، آج ہم کر رہے ہیں. تو ہمارا رہن سہن، ہمارا لائف اسٹائل، ہمارا طرز زندگی وقت کے ساتھ ساتھ بدلا ہے. طرز زندگی بدلا ہے، عقائد نہیں بدلے، قانون نہیں بدلا اسلام کا. تو اسی طرح سے جو اسلام کی گیدرنگز ہیں ان کی ایک شکل بدل گئی. نبی علیہ السلام، ہمارے والد محترم، ہمارے پیر مرشد عقائد پہ بات کرتے تھے، ان کو ثابت کرتے تھے کہ آپ کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور ہمارا عقیدہ کیوں صحیح ہے. تو اب مخالفین کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا، وہ ان کی شخصیت پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے. تو یہی الحمدللہ ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامیابی. اس کینیڈا میں بھی یہ میرے والد کی تربیت ہے، یہ میرے پیر مرشد کی فیض ہے، یہ میرے استاد کی رہنمائی ہے کہ آج بھی اس ملک میں کوئی میرے منہ پہ آ کر ہمارے عقیدے کو غلط نہیں ثابت کر سکتا. وہ ذاتیات پہ حملہ کر دیتے. آپ عالم نہیں ہیں، آپ سید نہیں ہیں، آپ وہ نہیں ہیں، آپ یہ نہیں ہیں. آپ آئیے تو صحیح، سامنے آ کے بات کریں تو پھر آپ کو بتایا جائے. ایک دفعہ مبارک مسجد کے مولوی صاحب نے والد صاحب کے خلاف تقریر کی پورے جمعہ. والد صاحب کو بتایا کسی نے، والد صاحب تو سننے نہیں گئے، نہ ہم کو جانے کی ضرورت ہے. کسی نے آ کے بتا دیا کہ بھئی آج تو مبارک مسجد کے مولوی صاحب نے آپ کے خلاف تقریر کی اور آپ کو مشرک بھی اور بدعتی بھی اور جہنمی سب بنا دیا. تو والد صاحب اگلے جمعے کو لیکن والد صاحب نے نہ اس مولوی کا نام لیا، نہ اس مسجد کا نام لیا. جو انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں باتیں کہیں، بس ان کا جواب دیا کہ 11ویں شریف کیسے اسلام میں ہے، صلاۃ والسلام کیسے اسلام میں ہے، عرس کیسے اسلام کے اندر ہے. عقائد پہ بات کی، نہ کسی کی ذات. تو ہماری ذات پہ حملہ ہوتا ہے لیکن ہماری بات کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو وہ عقل و شعور عطا فرمائے، وہ اخلاق عطا فرمائے، وہ تہذیب و تمدن عطا فرمائے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا، لیکن ہم بھول گئے اس کو. حضرات محترم، آخر میں بس میں
اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ آخری پروگرام ہے حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اب میرے والد کے ساتھ، میرے مرشد کے ساتھ جو میرے ایک تعلقات، جو میرے ساتھ معاملات، جو مجھے چیزیں یاد ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں جو ہو سکتا ہے مجھے یاد نہیں آئی. جس زمانے میں میں یونیورسٹی میں ریاض میں پڑھاتا تھا، فصیح الدین صاحب کے ساتھ والد صاحب عمرے پہ تشریف لائے اور میری والدہ بھی تشریف لائیں. اور والد صاحب میں ریاض سے میں مکہ شریف گیا، والد صاحب سے ملاقات کی. والد صاحب ریاض بھی تشریف لائے، میرے گھر میں میرے ساتھ رہے 2 ہفتے تقریباً. ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد بھی تھی، نماز الحمدللہ وہاں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی. لیکن والد صاحب کا وہاں دل نہیں لگا. وہ کہتے تھے میں یہاں جیل میں بند ہو گیا. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ میں تو صبح سے شام تک یونیورسٹی میں پڑھانے چلا جاتا تھا. والد صاحب تنہا بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتے تھے، والدہ بھی ہوتی تھی. تو ان کا وہ جو سوشل نیٹ ورک تھا، جو انٹریکشن تھا پبلک کے ساتھ، وہ وہاں نہیں رہا. تو میرا خیال تھا کہ وہ کچھ مہینے رہیں گے، وہ 2 ہفتے کے اندر ہی، بلکہ 1 ہفتہ، میرا خیال 1.5 ہفتہ اس میں وہ واپس آ گئے. اس کے بعد میں یہاں کینیڈا جب آ گیا تو والد صاحب عمرے پہ جب تشریف لے گئے تو فصیح الدین صاحب کے ساتھ والد صاحب عمرے پہ آئے. میں یہاں کینیڈا سے گیا سعودی عرب کا ویزا لگوا کر. مدینہ شریف میں پہنچا، والد صاحب کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں. فصیح الدین صاحب اور یہ سلیم شاہ صاحب، فصیح الدین صاحب والد صاحب کے، یہ سلیم شاہ صاحب بھی والد صاحب کے مرید ہیں. ان کے بھائی ہوتے تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ بھی تھے. تو فصیح الدین صاحب اور یہ سلیم صاحب اور ان کے بھائی، یہ ان کی تو محفلیں نعت ہوتی تھی تو یہ اپنے محفل میں چلے جاتے تھے. والد صاحب کے ساتھ کمرے میں میں اور والد صاحب ہوتے تھے. یہ وہ دن ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک شہر میں والد صاحب کے ساتھ قریب سے گزرے. اور یقین کیجئے والد صاحب مجھے اپنی ساری باتیں بتاتے، جو باتیں میں نے آج پچھلے 2-3 پروگراموں میں کرائی ہیں، یہ انہوں نے ساری ریپیٹ کی میرے سامنے. اور مجھے بار بار کہتے تھے بدیع الدین لکھ لو ان باتوں کو، یہ باتیں دوبارہ میں کہہ نہیں سکوں گا، یہ باتیں دہرانے کا ٹائم نہیں ملے گا. یہ انہوں نے مدینہ شریف میں مجھے 1 on 1 کمرے میں کہتے تھے بدیع الدین لکھ لو یہ باتیں، یہ میری زندگی کے واقعات ہیں، لکھ لو، پھر مجھے موقع نہیں ملے گا. تو میں ان سے کہتا تھا نہیں ابا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر طویل عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. لیکن مجھے اسی وقت خدشہ ہو گیا تھا کہ والد صاحب کے جانے کا وقت آ گیا. والد صاحب چونکہ فصیح الدین صاحب کے ساتھ پاکستان سے گئے تھے، تو اس زمانے میں پاکستان سے جو ویزا سسٹم ہوتا تھا وہ گروپ میں ویزا ملتا تھا، اور یہ پابندی تھی کہ جس گروپ کے ساتھ آپ جائیں اسی گروپ کے ساتھ آپ واپس آئیں. تو والد صاحب نے میں جب وہاں مدینہ شریف پہنچا اور والد صاحب کے ساتھ میں نے تقریباً 7 یا 8 دن گزارے، تو پھر میں نے خواہش ظاہر کی والد صاحب کو کہ والد صاحب آپ میرے ساتھ پاکستان چلیں، کیونکہ میں واپسی میں پاکستان سے ہوتا ہوا مجھے یہاں کینیڈا واپس آنا تھا. اور فصیح الدین صاحب کے کیونکہ اور پروگرام تھے وہاں پر تو ان کو رکنا تھا. تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم جدہ چلتے ہیں، وہاں سے جدہ سے ہم پاکستان چلے جائیں گے. وہ یہ کہ جب میرے والد صاحب کے ساتھ ہم جدہ آ گئے، میں اور والد صاحب، ہم 2 ہی تھے، فصیح الدین صاحب مدینہ شریف میں ہی رکے ہوئے تھے. ابھی ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچے ہیں اور میں نے جا کے وہاں پر PIA کا ہمارا ٹکٹ تھا، تو میں نے ان کو والد صاحب کو اور اپنا جو کاغذات پیش کیے،
تو جہاز والوں نے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب تو کسی اور گروپ کے ساتھ آئے ہیں، وہ اسی گروپ کے ساتھ واپس جا سکیں گے، آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف میرا مسئلہ یہ تھا کہ اسی دن میرا سعودی عرب کا ویزا ختم ہو رہا تھا، ایکسپائر ہو رہا تھا، بلکہ ایکسپائر ہو گیا تھا ایک دن پہلے۔ مجھے تو ہر صورت میں سعودی عرب سے جانا تھا کیونکہ ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا میرا۔ والد صاحب کو انہوں نے جانے نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ تو جس گروپ میں آئے ہیں اسی گروپ کے ساتھ واپس جائیں گے۔ فصیح الدین صاحب یہ مدینہ شریف میں تھے، ان کی اہلیہ بھی تھیں، بچے بھی تھے ان کے، تو بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں والد صاحب کو تنہا واپس مدینہ کیسے بھیجوں، اور میں کیسے والد صاحب کو مکہ شریف میں اکیلا، جدہ میں اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے جہاز والے۔ تو پھر میں نے کہا والد صاحب کے ساتھ کہ میں نے کہا چلیں جی واپس ہم مدینہ شریف چلتے ہیں۔ والد صاحب کہنے کہ بھائی تمہارا ویزا ایکسپائر ہو گیا، تم جاؤ، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں والد صاحب، ابا جی کو میں نے یہ کہا، میں نے کہا ابا جی آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ میرا بیٹے کا نام حسان ہے اور وہ اس وقت 1-1.5 سال کا تھا، نہیں وہ بڑا ہو گیا تھا ماشاءاللہ، 7-8 سال کا تھا۔ تو میں نے کہا میں حسان کو، اگر یہ میرے ساتھ حسان ہوتا اور یہ صورتحال حسان کے ساتھ ہوتی تو کیا میں حسان کو اکیلے مدینہ شریف جانے دیتا؟ تو میں نے کہا میں آپ کو کیسے جانے دوں، آپ بھی میرے لیے حسان کی طرح سے آپ ہیں، کیونکہ الحمدللہ والد صاحب اس وقت 81-82 سال کے تھے۔ میں نے کہا نہیں آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے کہا جی میرا ویزا ایکسپائر ہو گیا، اب جو ہوگا دیکھا جائے۔ تو ہم نے جدہ سے ٹیکسی کی اور سیدھا مدینہ شریف۔ دل میں بہت خائف تھا، والد صاحب کو بھی پتا تھا کہ میرا ویزا ایکسپائر ہوا، اور لازمی طور پہ وہاں جگہ جگہ چیکنگ ہوتی، اور میرا اگر ویزا ایکسپائر دیکھیں گے تو لازمی طور پر وہ مجھے روکیں گے، پکڑیں گے، جو بھی ہوگا۔ بہرحال میں نے کہا نہیں والد صاحب کو میں نے اکیلے نہیں جانے دینا، اور میں ایکسپائرڈ ویزے کے ساتھ ٹیکسی مین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ والد صاحب کی کرامت میں کہوں گا، رب کے بڑا احسان ہے۔ ہم جدہ سے مدینہ شریف گئے، 3-4 جگہوں پر ہماری چیکنگ ہوئی، جو ان کی چیک کرنے کی پوسٹ ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ایک جگہ بھی انہوں نے نہ میرا ویزا دیکھا نہ والد صاحب کا بھی دیکھا، اندر جھانکتے تھے، کہتے تھے جائیے۔ اور اس ایکسپائرڈ ویزے کے ساتھ میں مدینہ شریف آ گیا، اور پھر ہم 3 دن اور رہے، پھر فصیح الدین صاحب کے ساتھ مکہ شریف آئے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اور عمرہ کیا، عمرہ اللہ نے لکھا تھا، اور والد صاحب کے ساتھ ہوٹل میں رہنے کا بھی موقع ملا مکہ شریف کے اندر۔ ایک رات والد صاحب بڑا سخت بیمار تھے، مکہ شریف میں بیمار تھے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا یا اللہ میرے والد کو صحت دینا پروردگار، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے۔ میں بڑا پریشان تھا۔ ایک رات کو اٹھے تو ان سے چلا نہیں جا رہا تھا نقاہت کی وجہ سے۔ میں اٹھا، میں نے والد صاحب کو اپنے، جیسے اپنے بچے کو، بیٹے کو میں اٹھاتا تھا، والد صاحب کو میں نے اٹھا لیا اپنے گود میں۔ والد صاحب کو واش روم لے گیا، ان کو واش روم کروایا۔ انہوں نے اس رات مجھے بڑی دعائیں دی، بہت دعائیں دی انہوں نے، اور ایسے جملے کہے جو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور مجھے پورا احساس ہو گیا تھا کہ والد صاحب اب پردہ کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ میں یہاں کینیڈا آیا، تو آتے ہی ساتھ میں نے پاکستان میں جاب تلاش شروع کر دی کہ میں والد صاحب کے ساتھ اب جتنے بھی دن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہیں یا میرے ہیں میں ان کے ساتھ گزاروں۔ تو میں نے اپنی وائف کو، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ والد صاحب بہت کمزور ہو گئے، کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ تو پاکستان میں پھر میں نے جاب تلاش کی۔ اس زمانے میں جنرل مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے، اور وزیر تعلیم یا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے غالباً وزیر تھے ڈاکٹر آفتاب صاحب۔
میں نے جیسے اپلائی کیا الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مجھے جاب آفر آ گئی کہ آپ پاکستان پہنچیں اور آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب الحمدللہ یونیورسٹی میں پڑھانے کی انہوں نے مجھے آفر کی، اور بہت اچھی سیلری، کیونکہ میں اس زمانے میں آئی بی ایم میں یہاں پر پروگرام مینیجر کے طور پر اس زمانے میں کام کر رہا تھا، اور میری بڑی اچھی سیلری اللہ نے عطا فرمائی. اسی سیلری کو پاکستان میں میچ کیا گیا روپیز کے اندر، اور بڑی سہولتوں کے ساتھ کہ آپ کو یہ بھی فراہم کیا جائے گا، یہ بھی دیا جائے گا، آپ آئیے. اور مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے نے 500 آدمی پوری دنیا سے سلیکٹ کیے تھے کہ ان کو بلا کے پاکستان میں واپس ایجوکیشن کے شعبے میں اور دوسرے شعبوں میں انگیج کیا جائے. ان میں ایک میں بھی تھا. تو ابھی میں یہ آفر آ گئی میرے پاس، وہ آج بھی موجود ہے. ابھی میں اس آفر پہ غور ہی کر رہا تھا، اور ابھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں آئی بی ایم کو چھوڑوں، ریزائن کروں، کیا ریپ اپ کیا جائے، بچوں کو لے کے جاؤں کہ نہ لے کے جاؤں. ابھی اسے ہو رہا تھا، اور اس میں تقریباً 2-2.5 مہینے گزر گئے، اور پھر وہ افسوسناک خبر آئی کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. آپ یقین کریں، جو کرب، جو بے چینی محسوس کی وہ میں ہی جانتا ہوں. مجھے احساس تھا کہ وہ اب پردہ کرنے والے ہیں. اس میں میری سستی کہہ لیجیے، قسمت کہہ لیجیے کہ میں نہ جا سکا. اور والد صاحب کو اللہ کے فضل و کرم سے جہاں ان کی خواہش تھی. ہاں، مجھے ایک چیز یاد آ گئی. جب میں عشاء کی نماز کے ساتھ بعد بیٹھا کرتا تھا اپنے والد صاحب کے پاس، کئی بار انہوں نے مجھے یہ کہا، بدی الدین، میری یا تو خواہش ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہوں، اگر مدینہ شریف میں میرا انتقال نہ ہو تو یاد رکھو میری قبر وہاں بنانا، اور وہ میری قبر کی جگہ ہے. اگر جنت البقیع نہ ملے تو یہ جگہ ہے میری قبر کی. اور وہ جگہ جس رات انہوں نے مجھے یہ کہا، مجھے پتا تھا کہ میرے والد صاحب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو وہ یہ جگہ کون سی تھی؟ یہ بغدادی مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرے کے ساتھ جگہ تھی جہاں پر میت کی جو کٹھولی ہوتی ہے وہ رکھی جاتی تھی، اور لوگ جوتیاں بھی اتارتے تھے وہاں. تو جس رات میں نے یہ سنا، اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ والد صاحب نے یہ کہہ دیا اس جگہ کو اب میں نے صاف رکھنا ہے. حالانکہ میں اس وقت ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. تو اس جگہ سے پھر میں نے کیا کیا، میں نے وہاں مٹی ڈال دی. حالانکہ نیچے اس کے بڑا سالڈ فرش تھا، لیکن اس کے اوپر تقریباً 1 فٹ میں نے مٹی ڈال کے وہ ساری جگہ کو میں نے وہاں پھول لگا دیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں خود ہائی اسکول میں تھا، اور وہاں پر میں نے جوتیاں رکھنے کو منع کر دیا. والد صاحب کئی بار کہا کرتے تھے کہ یہ میری جگہ ہے، جنت البقیع اگر نہیں ہے تو یہ ہے. اور دیکھیے اللہ کی شان، دیکھیے آج بھی ان کی قبر اسی جگہ ہے جس جگہ کو انہوں نے 20 سال پہلے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ میری جگہ ہے تدفین کی. وہیں دفن ہے، ان کی قبر پاک وہیں ہے، ان کا مزار وہیں ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کی مرقت کو اپنے نور سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان اور اسلام پر زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ مومنانہ موت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد، میرے مرشد، میرے استاد کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. ان کے تمام مریدین، شاگردوں کو، ان کے اولاد کو، ان کے آگے نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے، حق پر موت عطا فرمائے، گمراہ ہونے سے بچائے، گمراہ لوگوں کی صحبت سے دور رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت اور اطاعت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جامع بغدادی مسجد کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ سید محمد اعجاز الدین سہروردی، جو ہمارے سب سے چھوٹے بھائی ہیں، جو اس وقت جامع بغدادی مسجد میں خطیب اور امام ہے، دارالعلوم سہروردیہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے
اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو اسی رستے پر اللہ ڈالے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ اسی رستے پہ ڈالے، ہم سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دین کے رستے پہ ڈالے، اور اسی طرح سے اللہ کے گھر کی خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نجم الدین، شہاب الدین، ماہم اور والد صاحب کے جو مریدین ہیں جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، جناب مولانا عابد حسین غالباً نام ہے ان کا، خالد صاحب، وارث صاحب، امجد صاحب، اپنا مبین صاحب، ان کے والد صاحب، سب کے نام میں بھول گیا۔ والد صاحب کے مریدوں میں سید احمد علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے خلیفہ ہیں سید احمد علی صاحب کے خلیفہ بھی، اللہ دیا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، چھوٹے میاں صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیے ایک اور ہمارے والد صاحب کے دوسرے خلیفہ تھے جو مسجد میں والد صاحب کی جگہ اکثر نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، کلیٹن روڈ میں وہ رہتے تھے لیکن اب بغدادی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، والد صاحب کے دوسرے خلیفہ ہیں، دیکھیے ان کا نام میں بھول گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔